بسم اللہ الرحمن. میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ارائیں جرگہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ایک بار پھر میاں شبیر احمد میڈیا سیکرٹری انجمن ارائیاں پاکستان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ آئے ہیں. ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ناظرین، آج ہمارے ذہن میں کچھ سوالات تھے. پچھلے انٹرویو کے ریمارکس پہ، اس کے فیڈ بیک میں آپ نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے. ان کا جواب دینے کے لیے ہم دوبارہ میاں صاحب کی خدمت میں آئے ہیں. انجمن ارائیاں پاکستان کی پراپرٹیز کے بارے میں بڑا اہم سوال ہے. بے شمار دوست احباب جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کتنی تھی، اب وہ کہاں پہ ہے، اس کو وہ کس دور میں بکی، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ کیا موجودہ قیادت نے حاصل کیا. اب ہم سب سے اہم سوال، ڈائریکٹ سوال پہ ہی آتے ہیں اور میاں صاحب سے پوچھتے ہیں. جناب میاں صاحب، کہا جاتا ہے کہ موجودہ قیادت انجمن ارائیاں پاکستان کی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر کے، اس سلسلے میں چونکہ آپ بھی ایک اہم عہدے پہ موجود ہیں اور آپ میڈیا سیکرٹری بھی ہیں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ سے چھپ کے یا آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. تو آپ کیا کہیں گے جی اس بارے میں؟ جہاں تک میاں صاحب پراپرٹیز کا تعلق ہے، چونکہ یہ تو آپ میں سب برادری جانتی ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی پراپرٹیز ہیں، جو ٹرسٹ پراپرٹیز ہیں، جو انجمن ارائیاں پاکستان کے لیے وقف کی گئی ہیں. مخیر حضرات جو ہماری برادری کا تاج تھے ان کی طرف سے. تو جہاں تک ان کے سیل کا تعلق ہے، مجھے کوئی گزشتہ 15 سال کے قریب ہو گیا ہے یہ انجمن سے وابستگی. اس 15 سال میں تو برادری کی کوئی اینٹ بھی سیل نہیں ہوئی. اچھا، جو میرے علم میں ہے. اس سے پہلے کے معاملات کیا تھے وہ شاید ہمارے بچپن کے یا اس سے بھی پہلے کے معاملات تھے، اس سے شاید میں لا علم ہوں. لیکن ہم نے اتنا ضرور کیا ہے جس میں آپ بھائیوں کی، آپ کی، میں، نصیر صاحب اور میاں سلیم آفتاب پہلے جاتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ گلی کے رحمت کرے. میاں شہباز صاحب ہمارے پیارے دوست، وہ لیا کی پراپرٹیز کے لیے انہوں نے بہت تگ و دو کی. وہ بہت بار ادھر گئے، اس کا لینڈ ریکارڈ نکلوایا جن میں آپ کی بھی کاغذ شامل ہے. تو اس کے اکارڈنگلی تو تقریباً 147 مربع زمین انجمن ارائیاں پاکستان کی ملکیت اس وقت تھی، جو کہ اب تو شاید کچھ ایکڑوں میں محدود ہو گئی ہے. باقی جو لوگ کاشتکاری کرتے تھے، بکی تو نہیں ہے میرے اطلاع کے مطابق، لیکن جو ٹھیکیدار تھے جن کو وہ زمین دی گئی تھی کاشت کے لیے، شاید بعد میں ان کی فیڈ بیک نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے کچھ ہیر پھیر نہ کر لیا ہو، تو واللہ علم. لیکن سیل کرنا یا اتنا برادری میں جتنے بھی آج تک لیڈر آئے ہیں ہمارے صدور، سابقہ، موجودہ، الحمدللہ سارے صاحب حیثیت ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس فطرت کا مالک نہیں ہے کہ وہ برادری کا یتیموں غریبوں کا مال بیچ کر کھائے گا. اتنی غیرت اللہ تعالیٰ نے ہماری برادری کو دی ہے اور ہم میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اچھا ناظرین، آپ کی اطلاعات کے لیے اور جو برادری کی کتب کا حوالہ جات ہے اس کے حوالے سے، لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے، لیا میں راؤنڈ اباؤٹ مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی کوئی 147 مربع رقبہ سر میاں محمد شفیع کی صاحبزادی بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے ڈونیٹ کیا تھا. اب اس کی کیا پوزیشن ہے موجودہ حالات میں؟ اب اس کو کون جو ہے وہ کس کے زیر نگرانی میں ہے وہ جگہ؟ تو پوچھتے ہیں. جی میاں صاحب، اب وہ رقبہ جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی 5 مربع کے قریب ہے. تو اب وہ کس کے زیر استعمال ہے اور اس سے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ کس جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے؟ گزشتہ کوئی 3-4 سال سے جب میاں سعید صاحب ہمارے صدر منتخب ہوئے تھے
تو اس کے کسٹوڈین چونکہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہی ہوتے ہیں، تو وہ میاں سعید صاحب اس کو دیکھ رہے تھے آخری اطلاع تک، تو میاں سعید صاحب ہی اس کو دیکھ رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، اس کا جو ٹھیکہ شیکہ ہے اس کو وہ مطلب میاں سعید صاحب ہی دیکھ رہے تھے آخری اطلاع تک، تو وہی ہے ابھی تک۔ جی ناظرین، سوشل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وہ 5 مربع جگہ جو ہے وہ تقریباً 17.5 لاکھ روپے پر سال کے ٹھیکے پہ دی گئی ہے۔ اب اس کا ریونیو اگر کبھی زندگی رہی تو میاں سعید صاحب سے ضرور پوچھیں گے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو میاں صاحب آپ اب یہ بتائیں کہ برادری کی فلاح کے لیے کچھ عرصے سے آپ کے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ منقطع ہیں، جیسا کہ پچھلے انٹرویو میں بھی یہی بات چیت ہوئی تھی، تو اب کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اب یہ کب تک شروع ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہماری تو لاہور کی حد تک تو ہم ایکٹیو ہیں، ادھر ڈی ایچ اے میں یا لاہور میں، ادھر آپ شمالی لاہور میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ادھر ایکٹیو ہیں، میں نصیر صاحب دوست احباب جو لاہور میں آتے ہیں ان کی میزبانی کا شرف مل جل کے ہم لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو بیرون شہر جو مطلب ہمارے دورے تھے، ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے بھی ڈیلے ہے، کیونکہ سٹل بھی وہ پوزیشن ایسے ہی چل رہی ہے۔ عوامی اجتماعات پر گورنمنٹ نے ابھی کھلی چھوٹ نہیں دی اس کو کرنے کے لیے، لیکن ہم کارنر میٹنگز ٹائپ میں تو کرتے رہتے ہیں، اور امید بھی ہے اللہ کے گھر میں کہ کچھ جو انٹرنل میٹرز تھے انجمن کے، ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ جو ہماری برادری کے بڑے نام ہیں ان کو اس میں ڈال کے کہ اگر کوئی آپس میں کوئی رنجش کسی کی، کوئی شکوہ، کوئی گلہ ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور ہمارا جو وہی گروم تھا، جو بوم تھا برادری کا آج سے کچھ 4 سال پہلے، ہم دعا گو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو واپس لائیں انشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب، کہا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے قریب کوئی 11 کنال یا 17 کنال کے قریب کوئی جگہ تھی، تو کیا آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے؟ جی وہ میرے آنے سے پہلے، مطلب جب میں نے انجمن رائیاں پاکستان جوائن کی، وہ تو اس سے پہلے کے معاملات ہیں۔ میں نے بھی آپ کی طرح یہ سنا ہی ہے کہ وہاں کوئی جگہ تھی، وہ کہاں گئی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، لیکن یہ ضرور مجھے علم ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ ان سے بھی پہلے کی باتیں ہیں۔ صحیح۔ کوئی پیغام برادری کے ینگ جنریشن کے نام؟ جی برادری کے لیے جی میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آج کل اکثر یہ سنا جاتا ہے، ہم بھی جہاں جس ایریا میں بیٹھے ہیں ڈی ایچ اے میں بھی دوسرا، کہ جی وہ پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے، خاندان اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، فی زمانہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، رشتوں ناتوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم کم از کم ان معاملوں میں ضرور اپنی برادری کو فقیت دیں، باقی جیسے اللہ کو منظور۔ لیں جی، میاں صاحب کا پیغام بھی فلاحی اور ویلفیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور ایمان کی دولت سے نوازے، اور ان کے وسیلے سے ہمیں بھی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک نئی پرسنالٹی، نئی شخصیت کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور میری ٹیم، میں نصیر احمد اور کیمرہ مین غلام رسول سے کے ساتھ ارائن جرگے کی طرف سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ جی۔